دو کنارے کے آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں بات کریں گے جو بہت ہی زیادہ دلچسپ ہو چکی ہے۔ یہاں پر درِ شوار اب ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اب وہ ولید کو اپنی محبت کے جال میں ایک دفعہ سے پھر پھانس لے، لیکن آخر کیسے ولید کو اپنی محبت کے جال میں پھانس سکتی تھی؟ آخر کیا ولید درِ شوار کی باتوں میں آ جائے گا اور باتوں میں آ کر ماورا کو چھوڑ دے گا؟ کیونکہ ماورا یہاں پر بارہا دیکھ چکی ہے کہ ولید کس طرح درِ شوار سے بات بھی کرتا ہے اور اس کے گھر بھی جاتا ہے۔ یہاں پر درِ شوار کے ساتھ اب جیسے ہی وہ ایک دفعہ سے پھر ان دونوں کو ایک ساتھ گاڑی میں دیکھتی ہے تو وہ اب سوچ لیتی ہے کہ وہ اب مزید اس کے ساتھ نہیں رہے گی۔ کتنا بیوقوف بنانا تھا وہ اس کے شوہر سے بنا لیا ہے، اس لیے اب وہ سوچ لیتی ہے اپنی ماں کے گھر آنے کا، اپنی ساری پیکنگ کرتی ہے اور اپنے ماں کے گھر آنے کا سوچ لیتی ہے۔ درِ شوار اب جو کہ بہت ہی زیادہ خوش ہے اور یہی سوچتی ہے کہ ولید ایک نہ ایک دن تو تمہیں میں ہمیشہ کے لیے اپنا پھر سے کر دوں گی، کیونکہ جو کچھ شہیر نے میرے ساتھ کیا اس کے بعد میں کبھی بھی شہیر کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی ہوں۔ لیکن یہاں پر شہیر کی ماں بھی اتنی آسانی سے چپ چاپ بیٹھنے والوں میں سے تو بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ آخر کیسے اب درِ شوار سے اپنے بیٹے کا بدلہ لینا ہے۔ وہ یہی کہتی ہے کہ اب میں یہ بدلہ ضرور لوں گی اور یہ بدلہ میں لے کر ہی رہوں گی، کیونکہ میں جانتی ہوں ولید اب ایک دن پورا گھر نہیں آتا، کیونکہ درِ شوار بہانے سے رات ولید کو اپنے پاس رکھ لیتی ہے۔ آئمہ کو اسی بات کا انتظار ہوتا ہے کہ ولید مجھے کال کریں گے، لیکن رات گزر جانے کے بعد ولید کال تک نہیں کرتا۔ اب جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو یہاں پر ولید آفس جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان بھی ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ آخر میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی، مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ بات میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ اگر میں گھر جاؤں گا تو نہ جانے آئمہ مجھ سے کتنا ناراض ہوگی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ مجھے ابھی اور اسی وقت اسے کال کر لینی چاہیے۔ یہاں پر اب جیسے ہی کال کرتا ہے تو یہ باتیں اب اسے اندازہ نہیں تھی کہ ابھی تو رات بھر گھر ہی ولید نہیں آیا۔ یہاں پر اب کہتا ہے کہ دیکھو آئمہ، مجھے ایک ضروری کام تھا اس لیے میں گھر نہیں آ سکا، لیکن تم نے بھی گھر آنے کی وجہ مجھ سے نہیں پوچھی۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں بہت اچھے طریقے سے کہ آپ کو میری وجہ پوچھنے یا نہ پوچھنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ دیکھو آئمہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آئمہ یہاں پر کہتی ہے مجھے تو اس بات کا بھی اندازہ نہیں تھا کہ آپ رات بھر گھر ہی نہیں آئے، آخر آپ نے رات کہاں گزاری؟ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ تم نہیں جانتی ہو، میں ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس چکا ہوں۔ بس ایک دوست تھا تو اس کی والدہ کی طبیعت خراب تھی، اس لیے مجھے وہاں پر اس کے پاس جانا پڑا۔ یہ بات سن کر اسے کافی حیرت ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ سچ کہہ رہے ہیں تو میں آپ کی بات مان لیتی ہوں۔ لیکن آئمہ کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہاں پر اب کہتی ہے کہ آخر کیسے میں اس سے سچائی معلوم کرنے کی کوشش کروں، جبکہ یہ بات میں جانتی ہوں کہ جو کچھ کہہ رہی ہیں وہ سچ نہیں۔ کہ دوسری طرف درِ شوار، اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ وہ جو بارہا ولید کو اپنے پاس بلاتی رہی بہانے بہانے سے، لیکن اب وہ ولید کو بلائے گی بھی تو اس کے پاس ولید نہیں جانے والا، کیونکہ شہیر کی ماں جو اس کے ساتھ چال چلنے والی ہے۔ یہاں پر شہیر کی ماں اب سوچتی ہے کہ تم نے جو کرنا تھا وہ تو تم نے کر لیا ہے، لیکن اب دیکھو لڑکی کہ میں تمہارے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ یہاں پر شہیر کی ماں کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ درِ شوار اب اکیلی اپنے گھر میں رہتی ہے، تو وہ اسی بات کا فائدہ بھی اٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب دیکھو درِ شوار، تم اپنا نام تک لینا بھول جاؤ گی۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ یہ سب کچھ تم اتنی آسانی سے کر لو گی؟ بالکل بھی نہیں، یہ سب میں تمہیں اتنی آسانی سے کرنے کبھی بھی نہیں دیتی۔ جتنا ذلیل تم نے مجھے کیا ہے اور میرے بیٹے کو کیا ہے، اب اتنا ہی ذلیل تم بھی ہوگی، اور تم دیکھنا کہ تم اپنے گھر والوں کو بھی یہ بات نہیں بتا سکو گی۔ یہاں پر اب جیسے ہی شہیر کی ماں اپنے ایک ملازم کو بھیجتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں یہ کام تمام کرنا ہوگا اور درِ شوار کا خاتمہ کرنا ہوگا اور اس بات کا پتہ بھی کسی کو نہیں چلے۔ ملازم اب ڈرتا ہے، لیکن یہاں پر شہیر کی ماں اسے اتنے پیسے دیتی ہے کہ اس کا منہ بند کروا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اب تمہیں اپنا منہ کھولنے کی ضرورت پڑے گی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنا منہ بند رکھو اور جو کام میں نے تمہیں کرنے کے لیے کہا ہے وہ کام تم چپ چاپ کرو۔ یہ بات سن کر اب ملازم بھی پیسوں کی لالچ میں آ جاتا ہے اور پہنچ جاتا ہے رات کے 12 بجے کے بعد درِ شوار کے گھر، جبکہ اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کے گھر میں کوئی داخل بھی ہو سکتا ہے۔
اب تو وہ بہت ہی زیادہ آرام سے لیٹی ہوئی ہوتی ہے۔ اچانک جیسے ہی اس کے گھر سے آواز آتی ہے تو وہ یہ سن کر کافی چونک جاتی ہے اور بار بار پوچھنے کی کوشش بھی کرتی ہے کہ آخر کون ہے، لیکن کوئی بھی آواز نہیں دیتا۔ تو اب یہاں پر وہ ڈر جاتی ہے۔ عبدالشوار جیسے ہی اپنے بیڈ روم کا دروازہ کھول کر اٹھ کر دیکھنے کے لیے جاتی ہے تو تبھی اسے منہ سے کوئی حرف لیتا ہے اور یہاں پر عبدالشوار کو اس کے روم میں ہی لا کر کوئی یہاں پر اسے جان سے مارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دریشوار یہاں پر بہت زیادہ بے بس ہو جاتی ہے کیونکہ اسے اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ پر دریشوار اب کسی کو بھی کال نہیں کر پاتی، لیکن اپنا جلدی سے موبائل پکڑنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن شہیر کو جس طرح تڑپایا تھا اس کی ماں اب ملازم کو بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھا کر بیچتا ہوتا ہے۔ یہاں پر کہتی ہے کسی بھی طریقے وہ لڑکی نہیں بچنی چاہیے، تبھی وہ اس کا موبائل پکڑتا ہے اور موبائل پکڑ کر پیچھے پھینک دیتا ہے کہ دریشوار کی رسائی اپنے موبائل تک نہیں جا سکے۔ تبھی یہاں پر اب وہ بہت ہی زیادہ مجبور ہوتی ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ دریشوار کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر دریشوار اسے تو اب کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہوا، نہ ہی اسے کوئی بتا سکتا تھا۔ یہاں پر اب دریشوار کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے، لیکن کسی کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ دریشوار کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ دریشوار کا کسی کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، تبھی الینا ملنے کے لیے جیسے ہی آتی ہے کیونکہ وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آؤٹ آف کنٹری جانے کی تیاری کر رہی ہوتی ہے، تو تبھی سوچتی ہے کیوں نہ وہ دریشوار سے ملتی ہی چلی جائے، لیکن اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ دریشوار تو اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہاں پر اب جیسے ہی وہ جاتی ہے تو وہ یہاں پر دیکھتی ہے کہ دریشوار اپنے بیڈ روم میں بہت برے طریقے سے گری ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر اسے کافی حیرت ہوتی ہے۔ یہاں پر وہ اسے اٹھانے کی بہت کوشش کرتی ہے، لیکن دریشوار کیسے اٹھ سکتی تھی کیونکہ دریشوار کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ یہاں پر الینا اب بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہاں پر اب کہتی ہے کہ آخر میں کروں بھی تو کیا کروں، تبھی اب سیکیورٹی گارڈ کو بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ آخر یہ کب سے ہوا، آپ لوگوں کو کیا بالکل بھی اندازہ نہیں؟ تبھی اب سیکیورٹی گارڈ کہتے ہیں کہ دیکھیں بی بی، ہمیں ہمارا کام کرنا آتا ہے، لیکن ہمیں اب اس بات کا اندازہ تو نہیں ہوتا کہ کسی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں۔ یہاں پر تو اب وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہے، تبھی سوچتی ہے کیوں نہ میں دریشوار کے گھر والوں کو ہی کال کروں۔ یہاں پر اب جیسے ہی وہ تیمور کو کال کرتی ہے تو تیمور کو کال کر کے وہ یہ سب بتاتی ہے۔ تیمور کو تو یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا اور کہتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میری تو کافی دنوں سے اس کے ساتھ بات ہی نہیں ہو سکی کیونکہ میں بہت مصروف تھا۔ یہاں پر اب تیمور پہنچ جاتے ہیں اپنے بھائی کی بہن کی ڈیڈ باڈی لینے کے لیے۔ یہاں پر اب جیسے ہی جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ اب حیران بھی ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ درے آخر کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ، مجھے تو اندازہ ہی نہیں ہو رہا۔ یہاں پر کہتا ہے کہ امی مجھے کہتی رہی کہ میں درے کو کال کروں، لیکن شاید میرے پاس بھی اتنا وقت نہیں تھا کہ میں درے کو کال کرتا، اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ اتنا مصروف ہو چکا تھا۔ یہاں پر اب جیسے ہی وہ گھر اس کی ڈیڈ باڈی کو لے کر جاتا ہے تو فاطمہ کو یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کی بیٹی اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکی ہے۔ یہاں پر اب کہتی ہے کہ آپ سب کچھ کیا ہے؟